اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 24 سورہ مومن۔ تو وہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی اب گرفتاری تو ہو چکی ہے، اور ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء بھیجے ہیں۔ سب کے حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے، کیونکہ بہت سارے انبیاء ہیں، 1,24,000 تقریباً تعداد بتائی جاتی ہے، تو سب کے حالات تو بتانا ہی ممکن نہیں تھا۔ سو یہ ہے کہ ان کے حالات بتا دیے ہیں جن سے کہ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ انہی انبیاء کے حالات بتائے گئے ہیں جن کو عرب جانا کرتے تھے۔ آیت نمبر ہے 68 جو ابھی ہم کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، یعنی نشانی کا مطلب ہے معجزہ، تو کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا تم گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر چڑھ کر پہنچ سکو، یعنی سواری کرو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، تو یہ مختلف طرح کی سواریاں ہیں جن کا ذکر ہے۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کس کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یعنی ان کا بھی عذاب کی نشانیاں تو موجود ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے۔ جیسے آپ نے آج کا جو اسکیلیٹنز ہیں وہ دیکھیں، آپ نے جو آج کے اسکیلیٹنز ہیں، انسان بھی ان کے اندر کھڑے ہیں، ان کی کھوپڑیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کتنے مضبوط یعنی بڑے بڑے قدوں کے لوگ تھے، اور کتنے وہ اسٹرانگ ہوتے ہوں گے۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ وہ آثار کیا ہیں؟ ان کی نشانیاں جیسے مدائن صالح ہیں جو کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو یہ ان کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اس علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ وہ کون سا علم تھا؟ دنیاوی کوئی علم ہو سکتا ہے، یا اپنے ظن اور گمان کے مطابق جو وہ زندگی گزارتے تھے اسی پر خوش تھے۔ تو اسلام ان کے لیے کیا تھا؟ ایک چینج تھا جس کو عقلی طور پر وہ سمجھ بھی چکے تھے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے اس چینج کو۔ اور چینج کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر غور کریں تو ہمارے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چینج کو ایکسیپٹ کرنا۔ بہت کم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نہ اپنی، آپ سمجھیے ایک کمپلیسنٹ سچویشن ہوتی ہے نا، ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کا، ہم اس میں سے نہیں نکلنا چاہتے۔ جب نہیں نکلنا چاہتے تو پھر ہم اسی کنویں کے مینڈک بنے رہتے ہیں، پھر ہم نئی چیزیں بھی سیکھ نہیں سکتے۔ یعنی کچھ نیا سیکھنے کے لیے بھی تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پرانی چیزوں کو کئی دفعہ لرن کرنا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام پھر اپنی اس یعنی کمفرٹ زون سے نکلے ہیں، اور پھر وہی صحابہ کرام تھے، یعنی وہی عرب کے لوگ، عرب جیسے باقی کے مشرک لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی حکمرانی بھی دی۔ پھر وہ اور پھر اسی چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو وہ پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کو جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن کب کہا ہے انہوں نے؟ جب عذاب ان کے اوپر آ چکا ہے، تب تو سمجھ آ گئی تھی بات کی، تو جب عذاب دیکھ کر مانے ہیں تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو غرور کر کے انکار کر چکا ہے، تو اب ہم تمہاری لاش ہی بچائیں گے صرف۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے، کیا کہ جو عذاب دیکھ کر ایمان لائے گا اس کا ایمان نہیں قبول ہوگا۔ ایمان وہی قابل قبول ہے جو غیب پر ہے، وہ ہمیشہ اس کے بندوں پہ جاری رہا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون،
اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اگلی صورت ہے ہماری سورہ حامیم سجدہ۔ ایک سورہ سجدہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ حامیم سجدہ ہے، اور اس کا دوسرا نام فصلت ہے، اور فصلت کا جو نام ہے وہ بھی اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی حوامیم کی سیریز کی ہی دوسری صورت ہے۔ اس میں بھی مضمون وہی چل رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دعوت توحید ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے دعوت توحید دی گئی ہے۔ پھر اسی توحید کی دعوت کے انڈر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی، یعنی قیامت کے اوپر جو لوگوں کا یقین ہونا چاہیے اس کی بھی بات ہے، اور ایمان بالرسالہ بھی آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت نمبر 3 ہے اس میں لفظ ہے نا فصلت، کتاب فصلت، تو فصلت بھی اسی صورت کا نام ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ یہ کیا؟ یہ کتاب، یہ ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر واضح بیان کر دی گئی ہیں، یعنی فصلت کا مطلب ہے کہ کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے، کر دی گئی ہیں، ان کو واضح کیا گیا ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے۔ عربی زبان کا قرآن، یعنی آسان بھی ہے زبان پر ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، بشیرا و نذیرا۔ بشیرا و نذیرا کا یہ جو دو الفاظ ہیں بشیر اور نذیر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے لیے بھی، رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے، قبول کرنے والوں کے لیے بشارت، مگر جو قبول نہ کرے تو یہی کتاب پھر عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگا اللہ کے سامنے، یا ہمارے خلاف حجت ہوگا، یعنی یا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا پھر یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور ہم اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں، اتنا آرگیومنٹس ہم نے ابھی مکی قرآن میں پڑھ لی ہیں کہ کن کے حق میں یہ حجت بنے گا اور کن کے خلاف حجت بنے گا۔ مگر مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی، یعنی اس سے اعراض کیا، اس کو اگنور کیا، اور وہ سن کر نہیں دیتے، یعنی انہوں نے اس کو معمولی چیز سمجھا، اور کیونکہ معمولی چیزیں ہیں نا جن کو ہم اگنور کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، یعنی وہ کتاب اتنی خوبیوں والی جس کا ذکر آیا جو خالق حقیقی کی طرف سے ہے، لیکن اکثریت نے اس کو ویلیو ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ویلیو کریں۔ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں میں غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اب کہتے یہ بات کرتے تھے کہ ہم نہیں سنتے یہ بات، جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں میں غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ یعنی بشیر اور نذیر والی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمیں بشارتیں نہیں چاہیے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں عذاب لے آؤ، لے کر آنا ہے تو۔ اور کیا کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ کون بات کرتا تھا اور کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں؟ یہودی یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ ان آپ جو مرضی باتیں کریں ہمارے دلوں پہ ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ کوئی چیز اس کے اندر جا ہی نہیں سکتی، وہ تو کسی کور کے اندر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو میں تو ایک بشیر ہوں تم جیسا، یعنی میں عذاب نہیں لا سکتا، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، یعنی یہ باتیں میں خود سے نہیں کرتا، مجھ پہ جو وحی آتی ہے وہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، ادروائز میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔ لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ ویسے تو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں کوئی زکوٰۃ ایسا فرض عبادت نہیں تھی، لیکن یہاں سے مراد ہے کہ ایک تو تزکیہ نفس کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنا باطن پاک کرنا، اور دوسری بات اس میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی عام حکم ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور آخرت کے منکر ہیں، اور ظاہر ہے جو آخرت کے منکر ہیں وہ یہ سب کچھ تو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تو دنیا میں ہی سب کچھ بچا بچا کے رکھنا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو ایسے پالتا ہے جیسے کوئی انسان چھوٹا گھوڑے کا بچہ پالتا ہے، اور اس کا سلسلہ کبھی بھی نہیں رکنے، یعنی اس کا خیر کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، اس صدقے کا جو ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، جیسے کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو اس کا سلسلہ کتنی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ ہم نے ایک بات پہلے پڑھی تھی
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہاں پہ نا ان 6 دنوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ اور یہ 2 دن کتنے ہیں؟ یہ وہ ہمارے دنوں والے حال نہیں، 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے. یہ یا تو پھر 1,000 سال کا دن ہے یا یہ 50,000 سال کا دن ہے، واللہ عالم. بٹ یہ ارش ڈیز ہیں، ارتھ ڈیز نہیں ہے. ارتھ ڈے 24 آورس کا ہے، ارش ڈے ہمیں نہیں پتا کتنا لمبا ہے. وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمائے، اس میں برکتیں رکھ دی. ان کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان کیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. کتنے رہ گئے دن؟ 2. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اس وقت وہ محض ایک دھواں تھا، یعنی ایک ڈسٹ تھی. ڈسٹ پارٹیکلز تھے، کچھ گیسز اور ڈسٹ پارٹیکلز کا مجموعہ تھا. آسمانوں کی یہ شکل نہیں تھی جو ابھی ہے. اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خواہ چاہو یا نہ چاہو. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین. تم دونوں آ جاؤ، چاہے فرما برداری سے آؤ، یعنی چاہے تمہارا دل کرتا ہے آنے یا نہ آنے پہ تم نے آنا ہی آنا. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. یا اللہ ہم نے فرما برداری پسند کی، ہم آپ کا فرما بردار رہنا چاہیں گے. کائنات کی ہر چیز کا دین آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی مسلم ہے، سب کا دین اسلام ہے. بس اس نے 2 دن کے اندر آسمان بنا دیے. 2 دن کے اندر آسمان بنائے تو آپ دیکھیں بریک اپ کیا بنتا ہے کہ 2 دن میں زمینوں کی تخلیق ہوئی، 2 دنوں میں ان کے اندر مخلوق کی ضرورت کا سامان رکھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں پہاڑ بنائے، پھر اس میں برکت ڈالی اور سارے طرح کے ریسورسز جو لوگوں کو چاہیے تھے، جو ان کو ضرورت تھی، ہر کسی کی ضرورت کا سامان اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں رکھ دیا. پیچھے جو 2 دن رہ گئے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کی. ٹوٹل یہ 6 دن ہو گئے. اب جب یہ تخلیق ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. آپ دیکھیں ہر آسمان میں اسے کہا کہ 2 دن کے اندر آسمان بنائے، اور ہر آسمان، اور ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ 7 آسمان بنا دیے اس نے نا. فقداہن سبع سماوات، اور اس نے ان کو 7 بنا دیا. اب ہر ایک کے اندر وہی آتی ہے، یا اس کا قانون وہی ہوتا ہے. تو قانون وہی کس کے اوپر ہوتا ہے؟ کسی مخلوق کے اوپر ہی ہوتا ہے نا. یعنی اس زمین پر جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے وہی کی. تو وہ کس کے لیے وہی تھی؟ وہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کے لیے تھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں پر وہی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک تو یعنی یہ جو بھی نظام ہے، اگر تم اس کے اوپر غور کرو تو تم خود سمجھ جاؤ گے یہ سارا کچھ خود بخود نہیں ہوا. پوری پلاننگ سے یہ کام ہوا ہے. کیا بنانا ہے، کتنے دنوں میں بنانا ہے، کیا مٹیریل استعمال کرنا ہے، کس مقصد کے تحت اس کی سب کی تخلیق کرنی ہے، یہ سارا ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ بھی کر دیا. اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، جب وہی ہو رہی تھی آسمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستوں کو خوب محفوظ کیا تھا کہ جو شیاطین ہیں ان کی کوئی رسائی نہیں تھی وہی کے اوپر. تو یہ ساری حقیقتیں ہمیں اس چھوٹے سے پیسج میں مل جاتی ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 13 سے لے کے 24 تک کہ قریش کو وارننگ کے لیے تاریخی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جو مکذبین ہیں ان کو کن کن انجاموں سے گزرنا پڑا. جب رسول آئے تو انہوں نے جھٹلایا، اور ان کے دلوں میں بھی غلاف تھے، ان کی آنکھیں بھی اندھی تھیں، ان کے کانوں میں بھی وہی کچھ تھا جو اہل مکہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے کانوں میں ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اور اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا. جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تھے، اور اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. آگے اور پیچھے آنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ان لوگوں کو ہدایت پہنچانے کی کوشش کی، اور رسولوں نے بھی ہر طریقے سے ان کو دعوت پہنچانے کی کوشش کی. سورہ نوح میں اس کی تفصیل بھی آئے گی. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے ساتھ تو بھیجے گئے ہو. تو اعتراض بھی لگا دیا اور انکار بھی کر دیا. اب آد
آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور. یعنی میں نے آپ سب کو کہا تھا نا کہ بڑے جسیم قسم کے لوگ تھے. ان لوگوں کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیجی ان پر تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے. یہ منحوس دن جو ریحن سرسرن فی ایام نحسات، یہ انہی دنوں میں، یہ وہ دن ہے جب عرب میں بھی سردی کے زمانے میں شمال سے ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی تھی جس سے بارش بھی ہو کرتی، بہت شدید ٹھنڈ ہوتی تھی. انہی دنوں میں ان کے اوپر طوفان آیا، یعنی ایسی ٹھنڈی ہوائیں ان کے اوپر آئیں. اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا ہی رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اندھا رہنا پسند کیا، بالکل ایسے ہی جیسے قریشی مکہ نے کہا نا کہ جو چیز تم ہمیں دکھاتے ہو ہماری آنکھیں اندھی ہیں اس سے. اب آگے دنیا کے عذاب کے بعد اب کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کو آخرت کا کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں آیات آ رہی ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُ الْأَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ سارے دشمنوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اب ان کو دشمنوں دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے پنشمنٹ کے لیے. ان کے اگلوں کو اور پچھلوں کے آنے تک روک دیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک نسل اور ایک ایک پشت کا حساب کر کے ان کا فیصلہ ایک کے بعد ایک کر کے دیا جاتا رہے گا، بلکہ تمام اگلی پچھلی نسلیں ایک وقت میں جمع کی جائیں گی، سب کا اکٹھا حساب کیا جائے گا. کیونکہ ہر جو بعد کی نسل ہوتی ہے وہ اس کے نیک اور بد ہونے کا کس چیز پہ ان کی نیکی اور بدی ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس سے پہلے والی جو نسل تھی، جو ان سے پہلے نسل گزری تھی، انہوں نے کیا لیگیسی چھوڑی ان کے لیے. تو جو اخلاقی میراث کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ بری میراث، برے اخلاقی میراث ہو یا اچھے اخلاقی میراث ہو، وہ ان کو پچھلی نسل سے ہی ملتا ہے. اس لیے ساری نسلوں کو بیک وقت اکٹھا کیا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی. وہ کان جو ابھی جن کے کانوں میں گرانی ہے اور آنکھیں جو دیکھ نہیں رہی، تو اب کیا ہے کہ انہی کے وہ انہی آرگنز کا دوبارہ سے دیکھنے کے وہ قیامت والے دن کیا رول پلے کر رہے ہیں. تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی رب نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو آج زبان دی ہے. اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب اسی طرح تم کو واپس لائے جا رہے، اب اسی طرح تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سارے اعضاء وہی بات کر رہے ہیں جو رسول بات کیا کرتے ہیں. یعنی یہ سارے کس کے فرما بردار ہیں؟ یہ سارے اللہ کے مسلم ہیں. ہمارے جتنے باڈی آرگنز ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. فی الحال یہ ہمارے تابع آئے ہیں تو مجبور ہیں، کوئی کبھی ہم ہاتھوں سے چوریاں کرواتے ہیں، کبھی ہم آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی ہم غلط کاموں کو کرنے کے لیے ٹانگوں سے چل کر جاتے ہیں. تو ابھی تو یہ ہمارے تابع اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، لیکن اصل میں اب یہ یہاں پہ جب گواہیاں دے رہے ہیں تو یہ کر تو رہے ہیں یہ سارے کام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کر دیا. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایکچوئل پکچر کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف شہادتیں اور گواہیاں اکٹھی کر رہے ہیں جو آخر میں پیش ہو جائیں گی. جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سارے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع ان کو نہیں دیا جائے گا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نا صبر کریں صبر کریں، اس کا پھل ملنے والا ہے. اب وہاں پہ جب عذاب ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ ہم صبر کریں کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے صبر کریں، اہل ایمان سے کہتے تھے صبر کریں، تو ہم اس آگ میں صبر کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی امید بن جائے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو یا نہ کرو ایک برابر ہے. چیخو چلاؤ یا چپ کر کے سزا کو بھگتو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سو اب قیامت کے دن جو قرآن کے دشمن جو آج آپس میں بڑے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی تصویر کھینچتے ہیں 25 سے 36 تک جو آیات ہیں ان کے اندر. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. آیت نمبر ہے 25.
ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یہ کون ہے ساتھی؟ یہ قریش کے جو لیڈرز ہیں، جو کہ شیاطین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ قوم کے ماضی اور قوم کے حال کو اس طریقے سے خوبصورت بنا کے قوم کے سامنے رکھتے تھے کہ لوگ ہر اس چیز کو صحیح سمجھتے تھے جو وہ کہتے تھے۔ تو آگے اور پیچھے سے یہ اپنی قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جو وہ ساتھی جو شیطان بنے ہیں۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہم نے رسول بھیجے تھے جو آگے اور پیچھے سے ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آخرکار ان پر بھی وہی عذاب، فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا ہے۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے ہیں اور نسل در نسل خسارے میں رہیں گے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو۔ خلل کیسے ڈالو؟ شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، وہ لہو الحدیث والی بات آپ کو یاد ہوگی جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھی، کہ کہانیاں اور گانے بجانے والی جو ایکٹیویٹیز انہوں نے تلاش کر لی تھیں۔ اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ یہی رکاوٹ ہے، ایک یلغار ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کتاب کی طرف سوچنے کی، دیکھنے کی بھی سوچ نہ آئے۔ اور رہی سہی کسر جو ہے وہ علماء نے بھی کچھ پوری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھو، خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بس حفظ کر لیا کرو۔ سو اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت سارے حفاظ موجود ہیں، لیکن کیا وہ قرآن کو جانتے بھی ہیں جیسے جاننا چاہیے؟ سوال یہ ہے۔ تو یہ ایسا بہت کام ہے۔ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو۔ آج کل آپ کو پتہ کیا خلل ہے سب سے زیادہ؟ جب ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں اور روزہ رکھا ہوتا ہے، اور رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے نا، ریسیپیز ایک سے بڑھ کر ایک ریسیپیز، نہ بھی بنانی ہو بس دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں سچویشن کو۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کریں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے، اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین۔ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو۔ یعنی عوام جو ہے وہ اپنا غصہ، جو ان کا غصہ بھر جائے گا اب اپنے لیڈروں کے خلاف، وہ غصہ نکال کے ان کو پاؤں تلے رون کے اب اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ہماری 30 سے 36 تک، یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک لائے عمل ہمیں دیا جا رہا ہے جو کہ نجات کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم گئے۔ اب انہوں نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اب اس کے اوپر یہ ثابت قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو دنیا میں بھی اہل ایمان کے ساتھ رکھتا ہے جو ان کو نیکی کی راہ سجھاتے ہیں اور مشکلات میں ان کی ہمت بندھاتے ہیں۔ اور کافروں پہ کون اترتا تھا؟ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کافروں کے اوپر تو ہم شیطانوں کو اتار دیتے ہیں، اور سورہ شورا میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطان کن لوگوں پہ اترا کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتے اتر رہے ہیں۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے، یعنی وہ بشارت یہ دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے اور موت کے وقت بھی وہ بشارت ملے گی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان، امر بالمعروف کیا۔ پہلے کیا تھا؟ ایمان کی بات ہوئی ہے اوپر، اور پھر یہاں پہ امر بالمعروف اور اعمال صالح کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کا جب اظہار انہوں نے کیا تو کیسے اپنے عمل سے اس کا اظہار ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا اور کہا کہ لوگوں کو کہ نیک عمل کرو اور میں تو مسلمان ہوں۔ یعنی خود بھی مسلم رہا ہے صرف، اور باقیوں کو بھی مسلمان بننے کی دعوت دی ہے۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو۔ یعنی ایک دائی کے لیے یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کو برائی کو نیکی سے دور کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے، نیکی کرنے کی جب وہ دعوت دے رہا ہے کہ اچھے کام کرو، اور اس کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بدلے میں برا نہ کرو، کیا کرو، اس کو اچھے کام سے، نیکی سے اس کو کاؤنٹر کرو اس چیز کو۔ تم دیکھو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جن کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یعنی ایک شخص دیکھیں کب تک وہ سوچے گا کہ میں کب سے اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں، کہ جب مجھے کسی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے نا، اچھی بات معروف ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ بول رہا ہے کہ سچ بولو یا ایک خدا کو پوجو، تو کیا ہے کہ یہ انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں کیا یہ ٹھیک رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ اس کے آگے اس کو دھتکار رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آگے سے وہ شخص اپنی یعنی اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر قائم ہے کہ ہمیشہ سے اس کو اچھے ہی کی نصیحت کر رہا ہے، اور اس کے برے ایٹیٹیوڈ کو وہ بادر نہیں کر رہا، نہ اس کا جواب ایسے دے رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ شخص سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں تو اس کے ساتھ مسلسل برا کر رہا ہوں، یہ کیوں نہیں برا کرتا آگے سے میرے ساتھ، یہ کون سے دین پہ ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ آگے سے برا نہیں کرنا، تو ایک کیوروسٹی تو کم از کم ضرور جاگے گی۔ تو وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہاں کیا مطلب ہے کہ پھر درگزر کرتے ہیں لیکن اپنے کام پہ جم کے رہتے ہیں۔ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی شیطان کی اکساہٹ سے مراد ہے غصہ دلانا۔ جب آدمی یہ محسوس کرے کہ اگلا مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، میں تو اس کو اچھی بات بتا رہا ہوں، وہ تو مجھے گالیاں دے رہا ہے آگے سے، تو انسان کا بھی اپنا دل کرے کہ نہیں میں بھی اس کو پلٹ کے گالیاں دوں گا، اور پلٹ کے ویسے ہی ترکی بترکی جواب دوں گا، تو فوراً سمجھ لے کہ نہیں یہ فیلنگ میرے اندر شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، تو کیا کرے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے۔ تو یہاں تک ہم دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جو چار کام کرتے ہیں: ایمان لے آئے، اعلان کیا ہم ایمان لے آئے، پھر جم گئے اس کے اوپر، اب کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، اب اس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں، اس کے بعد اعمال صالح کیے، دوسری بات، تیسری چیز نیکی کی نصیحت کی، اور چوتھی چیز برائی کو بھلائی سے دور کیا۔ کیا کیا ہے اصل میں؟ صبر، تواصب بالحق و تواصب بالصبر، نہیں ہونے منکر بھی کر لیا اور ساتھ میں نہیں ہونے منکر کے بعد صبر۔ یہی چیز ہے جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھی تھی کہ بیٹا لوگوں کو حضرت لقمان نے کیا کہا تھا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روک، اور اس کے بعد جو تجھ پر بیتے اس کا صبر کر۔ یہی ایک طریقہ، اب صبر، اس صبر کا مطلب ہوگا کہ اب ہونٹ سی لو، اب چپ کر جاؤ، اب آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، لیکن اس صبر کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے مشن سے نہیں ہٹنا، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے سورہ عصر میں بھی پڑھیں گے۔ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون۔ اب پھر سے توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو مخلوق ہیں، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو، تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو ان کو پیدا کرتا ہے؟ اگر فی الواقعہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے جو عبادت کا حقدار ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ جی ابھی 37 سے 46 تک جو مضمون چلے گا، جن ان آیات کا اوور ویو یہ ہے کہ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، جو تکذیب کریں گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں، کس بات پہ کہ نہیں ہم تو سورج اور چاند کو ہی سجدے کرنے ہیں، تو پرواہ نہیں، جو تیرے رب کے مقرب ہیں، کون؟ فرشتے، وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پہ پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، وہ ہم میں سے وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی وہی قریش کے لیڈرز کی بات ہی ہو رہی ہے، خود ہی وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے،
یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. یعنی لیڈرز کو چھوڑ دو، یہ تو الٹے معنی پہنا رہے ہیں. تم خود ہی سوچ لو لوگوں. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی ان کی جرم کی سنگینی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. یعنی ایک شخص جس نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں اور اس کی ناقدری کی، یہ ایک جرم ہے. دوسرا شخص وہ ہے جس نے اس کو پڑھا، اس کے دلائل پر غور کیا، پھر بھی انکار کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج تو نکلا ہوا ہو اور کوئی اس کو جھٹلا دے کہ نہیں وہ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. یہ کتاب یہ ایک زبردست کتاب ہے. انہو لکتاب العزیز. عزیز کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتی ہے، جو کیا ہے پوری فل اتھارٹی رکھنے والا ہے. یہاں یہ کتاب کے لیے ہے، یعنی یہ کتاب غالب ہے جو کہ ایک عزیز ہستی کی طرف سے آئی ہے، خود بھی عزیز ہے اور اس کی اطاعت لازم ہے پھر، کیونکہ اسی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا. ایک بات تو یہ ہم نے نوٹ کرنی ہے. دوسری، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے سامنے سے اس پر آ سکتا ہے، نہ ہی پیچھے سے. یعنی باطل اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی شخص قرآن پہ براہ راست حملہ کر کے یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ یہ ثابت کر سکے کہ اس میں کوئی چیز تحریف ہوئی ہے یا کچھ چینج ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے. شیطان بھی اس میں در اندازی نہیں کر سکتے، یہ محفوظ ہے. اس کا نزول بھی محفوظ تھا اور آج تک یہ محفوظ چلتی چلی آ رہی ہے. یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہیں کہی جا چکی. یعنی جو بھی یہ آپ کے لیے کلمات بولتے ہیں، آپ کی تضحیق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ سارا کچھ پہلے رسولوں پر گزر چکا ہے. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے، یعنی ابھی تو عربی قرآن ہے نا، اجمی قرآن بنا کے بھیجتے، کسی اور زبان میں ہوتا، کوئی فارسی میں ہوتا، کسی اور زبان میں، تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا. کیا ہی یہ عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی. تو یہ بھی ایک، کیونکہ یہود کا القاء ہوا یہ اعتراض تھا کہ پہلے جو بھی الہامی کتابیں آتی تھی وہ کہتے تھے وہ تو عبرانی زبان میں ہوتی تھی، تو اللہ نے قرآن میں زبان کیوں بدل دی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اگر عبرانی میں قرآن نازل ہوتا تو تمہارا اعتراض پھر کیا ہوتا کہ ہم تو عرب ہیں، ہمیں تو عبرانی زبان آتی نہیں ہے، اللہ کو کتاب بھیجنی ہوتی ہے، اگر باقی وہ ہماری ہدایت چاہتا تو ہماری زبان میں کتاب بھیجتا، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. آج ہمارے پاس یہی آرگیومنٹ نہیں ہے، ہمیں تو عربی سمجھ میں نہیں آتی. ان سے کہو قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں میں پڑی ہوئی پٹی ہے. یعنی ان کو صرف فائدے والے ہی جو ایمان والے ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے. جو ایمان نہیں لاتے وہی شروع والی بات کہ ہمارے کانوں میں تو بوجھ ہے اور ہمارے کانوں پہ تو آنکھوں پہ پردہ ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تم دکھاتے ہو. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. یعنی دور سے پکارا جا رہا ہو تو مطلب ہے کہ کوئی دور سے آتی ہوئی آواز کو ہم بہت زیادہ ویلیو نہیں کرتے نا. ان کے خیال میں بھی یہی ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ قرآن ارریلیونٹ ہے. ان سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کے معاملے میں بھی اختلاف ہوا. اگر تیرے رب نے پہلے سے یہ ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان میں فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہود کا اعتراض کہ تورات موجود تھی تو قرآن کو لانے کی کیا ضرورت تھی، تو فرمایا گیا کہ بے شک موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی لیکن لوگوں نے اس میں پھر چینج بھی کی، تحریفیں بھی کی اور اختلاف بھی بہت زیادہ پیدا کر دیے. تو قرآن کا آنا ضروری تھا تاکہ دین کو اپنی اصلی شکل میں بحال رکھا جائے، ورنہ پھر دین کو اپنے لیے خالص کرو پھر اس آیت پہ کیسے عمل ہو سکتا تھا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. ظالم کب ہوتا رب؟ جب وہ تمہیں ہدایت نہ دیتا، رسول نہ بھیجتا اور پھر اس کے باوجود تمہیں پکڑ لیتا. یہ ایک ظلم کی شکل ہو سکتی تھی، لیکن اب چونکہ اس نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے. جو نیک کام کرے گا اس کا ویسے ہی بدلہ ہے اس کے پاس، اور جو برا کرے گا
اس کا بھی وبال اس کے اپنے ہی سر آنے والا ہے، کسی کو اور کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت تو جاری ہے، انشاءاللہ پھر اس کو ہم 25ویں پارے میں کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارا پارا مکمل ہو گیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرمائے کہ جیسے لوگوں کی آمین بات گزری کہ جب ایمان ان پر آیا تو وہ اس پر جم گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آمین امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان خوش آمین نصیبوں میں شامل کر لے جس کو اللہ خوش نصیب کہتا ہے۔ آمین۔ اللہم آمین تقبل منا آمین انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جب سے ہم لوگ کسی کو دعا کے لیے